جب تم اپنی پریشانیوں سے گھبرا جاتے ہو اور پھر اللہ کو پکار اٹھتے ہو، اس کے سامنے آنسو بہاتے ہو، اسے اپنا سارا درد بیان کر دیتے ہو، یہاں تک کہ تم رات کی تنہائی میں بھی بے سکونی کے عالم میں اپنے رب کو پکارتے ہو، تو سنو، قرآن کہتا ہے کہ دلوں کے حال تم سے بہتر تمہارا اللہ جانتا ہے۔ تمہارے خاموش سجدے، تمہارے آنسو اور تمہاری انکہی باتیں اللہ کے یہاں بہت خاص مقام رکھتی ہے۔ جان لو کہ جو تکلیف اللہ کی یاد دلائے وہ تکلیف اللہ کی نعمت ہے۔ اپنی آزمائشوں پر ڈٹ جاؤ، کیونکہ مشکل دینے والوں سے بڑا مشکل سے نکالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر درد و غم سے واقف ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اس نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا ہے، جبکہ وہ تمہیں تنہا کر کے خود سے قریب کرنا چاہتا ہے۔ میرا اللہ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ بندہ جانماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی کہے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں کے بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ جانتا ہے تم کس اذیت میں ہو۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس تڑپ سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ تم اس خدا پر بھروسہ رکھو جو تمہاری ہزار نافرمانیوں کے باوجود بھی تمہارا رزق بند نہیں کرتا، اور جب کبھی تمہیں لگے کہ تم بہت تھک چکے ہو اور دعا بھی نہیں مانگ سکتے تو خالی ہاتھ اٹھا دیا کرو، اور تمہارے پھیلے ہوئے ہاتھ اس بات کی گواہی ہوں گے کہ تم رب کائنات کے محتاج ہو، اور میرا رب تو خاموشیوں کو بھی جانتا ہے۔ پھر تم مایوس کیوں ہو؟ ہمارا رب تو عظیم ہے۔ قرآن کہتا ہے تم اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کرو، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ وہ رب تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تم ہر تکلیف میں، رنج و غم میں اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کرو۔ تمہارا رب قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔